نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب شرع لكم من الدين مشروع کیا تمہارے لیے دین یعنی تمہیں وہ دین عطا فرمایا ما وصى به نوحا جس کا حکم دیا ہم نے نوح علیہ السلام کو والذی اوحینا الیک اور جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف وما وصینا به اور جو وحی کی ہم نے حکم دیا وصیت کی اس کے ساتھ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان اقیم الدین یہ کہ قائم رکھو دین کو ولا تتفرقوا فی اور مت تفرقہ ڈالو اس میں کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ بھاری گزرتا ہے مشرکوں پر جس کی جانب تم بلاتے ہو اللہ یجتبی الیہ من یشاء اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے ویہدی الیہ من یرید اور ہدایت دیتا ہے اپنی جانب جو رجوع کرتا ہو وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم اور تفرقہ نہیں ڈالا انہوں نے مگر اس کے بعد جو ان کے پاس علم آ گیا آپس کی بغاوت کی وجہ سے ولولا کلمۃ سبقت من ربک اور اگر کلمہ گزر نہ چکا ہوتا تیرے رب کی طرف سے الی اجل مسمى ایک مقررہ وقت تک کے لیے لقضی بینہم تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ اور بے شک وہ لوگ جو وارث بنائے گئے ہیں کتاب کے من بعدہم ان کے بعد لفی شک منہ مریب یقیناً وہ گہرے شک میں ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین،
سورۃ الشورى کا دوسرا رکوع آیت نمبر 13 اور 14 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مسئلہ توحید کی اہمیت اس سے قبل گزشتہ دروس میں بیان ہوئی۔ سارے انبیاء کی طرف یہ وحی کی گئی کہ معبود صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اگر پھر بھی کسی کا اختلاف ہے تو فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے اور پیدا کرنے والا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ آسمان و زمین کے تمام خزانوں کی چابیوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ آج کے سبق میں فرمایا یہ مسئلہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں حکم دیا گیا، بلکہ پہلے تمام انبیاء مثلا نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سب کی طرف یہی وحی کی گئی ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو یہ متفق کا مسئلہ ہے۔ یہاں پر نام جو اللہ تعالیٰ نے لیا وہ نوح علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کو خطاب کیا۔ تو یہ 5 انبیاء کا تذکرہ ہو گیا۔ نمبر 1 نوح علیہ السلام، نمبر 2 ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3 موسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 عیسیٰ علیہ السلام اور نمبر 5 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 انبیاء ان کو کہتے ہیں اولو العزم انبیاء۔ قرآن میں دوسرے مقام پر ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ انبیاء ساری عظمتوں اور شان والے ہیں، لیکن یہ انبیاء میں سے 5 نبی زیادہ عظمت اور بزرگی اور شان والے ہیں، کیونکہ یہ صاحب شریعت ہیں۔ اللہ نے ان کو مستقل شریعت عطا فرمائی ہے۔ سورۃ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی 5 انبیاء کا ذکر کیا۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَم۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انبیاء سے وعدہ لیا، اور پھر آگے انہی 5 انبیاء کا ذکر کیا کہ خصوصاً ان 5 انبیاء سے ہم نے یہ وعدہ لیا۔ یہ سارے 5 انبیاء کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام اولو العزم انبیاء اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ شرع لکم من الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ دین عطا فرمایا، وہ دین مشروع کیا، ما وصی بہ نوحا، جس کا حکم نوح علیہ السلام کو دیا۔ یہ جو دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، کل یہی دعوت نوح علیہ السلام بھی دیتے رہے۔ نوح علیہ السلام بھی کہتے رہے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو تو کس کی کرو؟ اللہ۔ اور آج صفا پر کھڑے ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ۔ بالکل وہی انداز جو نوح علیہ السلام کا تھا، وہی انداز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت آپ دے رہے ہیں، کل یہی دعوت نوح علیہ السلام بھی دیتے رہے۔ والذی اوحینا الیک، اور یہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، وما وصینا بہ ابراہیم، کل یہی وحی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف کی تھی۔ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں عبادت اللہ کی کرو۔ کل ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اور چچا کے سامنے کہہ رہے تھے یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کل وہ کہہ رہے تھے ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہاری پکاروں کو سنتے نہیں، تمہارے حالات کو دیکھتے نہیں، تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ کل ابراہیم علیہ السلام اپنے وڈیروں کو سمجھا رہے تھے اور آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں۔ تو وہی مشن ہے جس مشن پہ نوح علیہ السلام چل کر گئے اور جس مشن پہ ابراہیم علیہ السلام چل کر گئے۔ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کل فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے
جب فرعون کہہ رہا تھا وما رب العالمین، کون ہے رب العالمین، تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے رب السماوات والارض، رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، جو زمین کا بھی رب ہے۔ کل موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر رب کی توحید کو بیان کر رہے تھے، اور آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل اور دیگر وڈیروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں مالک الملک صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ وعیسیٰ، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، کل عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اور آج نجران کی عیسائیوں کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کل عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اللہ میرا رب ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور آج محمد الرسول اللہ بتا رہے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی اولاد کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد نہیں بلکہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو مشن نوح علیہ السلام نے بیان کیا وہی مشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو دعوت ابراہیم علیہ السلام نے دی وہی دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی وہی دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ساری دعوت کا خلاصہ یہ ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ دین توحید ہے، اسی کو قائم رکھو اور اس کے ساتھ کسی قسم کا اختلاف۔ یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر فرمایا تھا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور پھر فرمایا ذالک الدین القیم، اللہ ہی کی خالص پکار کی جائے، جزاک اللہ، اللہ ہی کی خالص پکار کی جائے، ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، مضبوط اور پختہ عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ عبادت صرف کس کی جائے؟ اللہ۔ تو فرمایا ان اقیم الدین، دین کو قائم رکھو، اسی مشن پر ڈٹ جاؤ، ولا تتفرقوا فی، اور اس میں کسی قسم کا اختلاف نہ ڈالو۔ سارے انبیاء کی متفقہ دعوت، سارے انبیاء کی متفقہ محنت یہی ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی ہے، اس میں تفرقہ مت ڈالو۔ سبحان اللہ۔ جی صابر صاحب جا گئے جی ماشاء اللہ، کہتے ہیں اس میں اختلاف نہ ڈالو، اب پتہ نہیں کس میں اختلاف، اس مسئلے میں نہ ڈالو یا آپ کو جگانے میں نہ ڈالو، جگانے میں اللہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، سارے انبیاء کی متفقہ دعوت تو دعوت توحید ہے، لیکن یہ بات مشرکین کو پسند نہیں ہے۔ کبر علی المشرکین، بھاری گزرتی ہے مشرکوں پر، ما تدعوہم الیہ، جس کی طرف تم بلاتے ہو، یہ دعوت توحید مشرکین کو پسند کوئی نہیں ہے۔ 24ویں پارے میں ہم پڑھ کے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض ایسے لوگ ہیں اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جب میری وحدانیت کو بیان کیا جائے ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، باقی باتیں سن لیتے ہیں لیکن یہ بات ان کو بالکل بھی پسند نہیں کہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جائے۔ یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کبر علی المشرکین، مشرکین پر گراں گزرتا ہے، ان کو بھاری گزرتا ہے، ما تدعوہم الیہ، جس کی طرف تم بلاتے ہو، جس کی طرف انبیاء دعوت دیتے گئے، اگر اس کی طرف تم بلاؤ تو مشرکین کو گراں گزرتا ہے، لیکن اللہ جس کو چن لے اپنی وحدانیت کے لیے وہ بیان کرتا رہتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ اس کی زبان پر اپنی توحید جاری فرما دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہر انسان کی ایک مجلس ہوتی ہے، ایک محفل ہوتی ہے، اس کے دوست ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، دفتر میں
اور کئی مقامات پر وہاں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا کریں، وہاں اللہ کی بڑائی کو بیان کیا کریں۔ جب جس محفل میں اللہ کی بڑائی آپ بیان کریں گے اللہ خوش ہوں گے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ کہتا ہے جس کو رب چن لیتا ہے نا وہی اللہ کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، وہی اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور ہدایت دیتا ہے اپنی جانب من ينیب، جو رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف انابت کرے، جو طلب لے کر آئے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب نوح علیہ السلام کی یہ دعوت، جب ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعوت، یا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعوت، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت، یہ سارے انبیاء کی یہ متفق کا دعوت ہے، یہ اختلاف کہاں سے ہوا؟ پھر یہ فرقے کیوں بن گئے؟ یہ شرک کہاں سے شروع ہوا؟ اگلی آیت میں اللہ نے جواب دیا، فرمایا یہ حسد نے لوگوں کے دلوں میں اختلاف ڈالا، اور یہ جہالت کی وجہ سے نہیں، علم کے باوجود جب حسد دل میں آ جائے، ذاتی دشمنیاں آ جائیں اور دوسروں کو نیچا دکھانا آ جائے، پھر انسان کے پاس بے شک علم ہو پھر انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ اللہ ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما تفرقوا، اور تفرقہ نہیں ڈالا، اختلاف نہیں ڈالا، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر علم آ جانے کے بعد ڈالا۔ یعنی یہ کوئی نہ سمجھے کہ پتہ نہیں تھا، پتہ تھا، علم آ جانے کے بعد ان علماء نے اختلاف ڈالا۔ کیوں ڈالا؟ فرمایا بغیم بینہم، آپس کی بغاوت کی وجہ سے، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ جیسا کہ مدینہ کے یہودی علماء نے سوچا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں تو ہمارا جو مقام ہے یہ تو ختم ہو جائے گا۔ بس اپنے چھوٹی عزت کو بچانے کے لیے سچے نبی کا انکار کر دیا اور ان کی دعوت کا انکار کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مشرکین آئے یہودیوں کے پاس مکہ سے اور ان سے پوچھا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، اب ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ بتائیں کہ وہ ٹھیک ہے یا ہم ٹھیک ہیں۔ اب حالانکہ یہودی علماء بھی جانتے تھے کہ بت پرستی سخت گناہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ان سے کہنے لگے تم مسلمانوں سے بہرحال بہتر ہو، تم مسلمانوں سے کیا ہو؟ کیوں؟ حضور کی دشمنی نے جان بوجھ کر غلط بیانی کی۔ تو بغیم بینہم، آپس کی بغاوت اور ضد کی وجہ سے اور دوسروں کو نیچا دکھانے کی وجہ سے یہ انہوں نے اختلاف ڈالا۔ اچھا سوال پیدا ہوتا ہے جب انہوں نے اختلاف ڈالا پھر ان پر عذاب کیوں نہیں آ گیا فوراً؟ فرمایا اللہ کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر کلمہ گزر نہ چکا ہوتا تیرے رب کی طرف سے، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک کے لیے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو فیصلہ اسی وقت ہو جاتا، لیکن اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں فرمائیں گے، اس وقت تک مہلت ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اب سارے انبیاء ان کی دعوت و دعوت توحید ہے، لیکن اس کے بعد جو کتاب کے وارث بنے من بعدہم، ان انبیاء کے بعد، لفی شک منہ مریب، وہ اس مسئلے میں شک میں پڑے ہوئی ہیں، اور مریب تردد میں ڈالنے والا شک، یعنی بہت گہرا شک، انتہائی شک میں پڑے ہوئی ہیں۔ حالانکہ کتنا واضح مسئلہ ہے جس پر سارے انبیاء متفق ہیں، اس میں بھی لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شک سے محفوظ فرمائے اور مرتے دم تک عقیدہ توحید پر قائم فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا